نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اب ہم تشریح کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو مصنف اصول الشاشی نے اپنی کتاب کا آغاز تسمیہ و تحمید سے کیا ہے، کیونکہ ایسا کرنے میں قرآن پاک کا بھی اتباع ہے، اس طور پر کہ قرآن کریم کی ابتدا تسمیہ و تحمید سے کی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے حدیث پر بھی عمل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر، اور ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اقطع واجزا، اور اسلاف کا بھی یہی طریقہ ہے، تو اسی وجہ سے بسم اللہ اور الحمد دونوں سے یہ اس کتاب کو شروع فرمایا. لیکن یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ تسمیہ و تحمید دونوں سے ایک وقت میں ابتدا کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ ابتدا کہتے ہیں کسی چیز کو سب سے پہلے ذکر کرنا، اور سب سے پہلا اول وہی چیز ہوتی ہے جو مذکور ہوتی ہے شروع میں. تو گویا یہاں پر تو بسم اللہ شروع میں لکھی گئی ہے، تو الحمد سے شروع تو نہیں ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدا کی 3 قسمیں ہوتی ہے: ابتدائی حقیقی، ابتدائی اضافی، ابتدائی عرفی. ابتدائی حقیقی اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو سب سے اول ذکر کرنا، اس سے پہلے کوئی چیز مذکور نہ ہو. اور ابتدائی اضافی اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پہلے ذکر کرنا، خواہ اس سے پہلے کوئی چیز مذکور ہو یا نہ ہو. اور ابتدائی عرفی اسے کہتے ہیں کہ جو مخصوص سے پہلے جس کو مقدم کیا جائے تو اس کو ابتدائی عرفی کہتے ہیں. یہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں بسم اللہ جو ہے وہ ابتدائی حقیقی پر محمول ہے، اور الحمد یہ ابتدائی اضافی پر محمول ہے، یا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ابتدا اور عرفیہ مراد ہے، گوئے کہ بسم اللہ اور الحمد دونوں کو مخصوص سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا یہاں پر مقدم اور مؤخر کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. یہاں آپ دیکھ لیں کہ بسم اللہ کی جو با ہے یہ استعانت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور برکت کے لیے بھی. اور اللہ، بسم اللہ میں جو اللہ ہے اس میں یہ اس ذات مخصوصہ کا اسم ہے جو تمام صفات کمالیہ کو جامع ہو اور ازلی اور ابدی ہو، یعنی اس کی نہ کوئی ابتدا ہو اور نہ کوئی انتہا ہو. الرحمن الرحیم کے معنی ہے فضل و احسان کرنے والا، اور الحمد کا الف لام جنسی بھی ہو سکتا ہے، استغراقی بھی ہو سکتا ہے. یہ جو الحمد ہے نا، تو الف لام کی اولاً 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسمی ہوتی ہے اور ایک حرفی ہوتی ہے. تو الف لام اسمی وہ ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے اور الذی کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کہ الضارب اور المضروب کا الف لام جو ہے الذی ضرب اور الذی ضرب. تو گویا کہ یہاں پر ابتدا جو ہے وہ الف لام اسمی اس طرح ہوگا. پھر الف لام حرفی کی 2 قسمیں ہیں، ایک زائد اور ایک غیر زائد. تو الف لام زائد وہ ہے جو علم پر داخل ہوتا ہے، جیسے کہ الحسن والحسین میں الف لام زائد ہے. پھر غیر زائد کی 4 قسمیں ہیں. الف لام جو غیر زائد کہلاتا ہے اس کی 4 قسمیں ہیں: جنسی، استغراقی، عہد ذہنی اور عہد خارجی. تو ان کے درمیان دلیل حصر یہ ہے، ان 4 قسموں کے درمیان میں، یعنی کہ جو ہے وہ الف لام غیر زائد جو ہوتا ہے وہ 4 قسمیں اس میں ہوتی ہے اس کی، تو جنسی، استغراقی، عہد ذہنی، عہد خارجی. تو ان کے درمیان دلیل حصر یہ ہے کہ الف لام 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کا مدخول حقیقت ہوگا، حقیقت اور ماہیت ہوگی،
یا اس کا مدخول افراد ہوں گے۔ اگر اس کا مدخول نفس حقیقت اور ماہیت ہے تو وہ الف لام جنسی ہوگا، اور اگر اس کا مدخول افراد ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو تمام افراد مدخول ہوں گے یا بعض افراد مدخول ہوں گے۔ اگر تمام افراد مدخول ہیں تو الف لام استغراقی ہوگا، اور اگر بعض افراد مدخول ہیں تو دو حال سے خالی نہیں، وہ بعض افراد متعین ہوں گے یا غیر متعین۔ اگر غیر متعین تو الف لام جو ہے وہ عادی ذہنی ہوگا، اور اگر متعین ہے تو الف لام عادی خارجی ہوگا۔ جنسی کی مثال جیسے کہ الرجل خیر من المرأۃ، اس مثال میں الرجل اور المرأة کا الف لام جنس کے لیے ہے، اور استغراقی جیسے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ اس مثال میں الانسان کا الف لام استغراق کے لیے ہے، اور عہد ذہنی کی مثال جیسے کہ اخاف ان یأکلہ الذئب، یہاں پر اس مثال میں الذئب کا الف لام عہد ذہنی ہے۔ اور عہد خارجی کی مثال جیسے کہ فعصیٰ فرعون الرسول، کہ اس مثال میں الرسول کا الف لام عہد خارجی کے لیے ہے۔ الحاصل یہ ہوا کہ الف لام جو الحمد کے اندر ہے وہ جنسی بھی ہو سکتا ہے، استغراقی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جنسی کی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ حمد اور حقیقت حمد اللہ کے لیے ثابت ہے، تو گویا کہ جنس حمد اور حقیقت حمد اللہ کے لیے ثابت ہے۔ اور استغراق کی صورت میں ترجمہ ہوگا تمام افراد حمد ذات باری کے لیے ثابت ہے، کیونکہ جس قدر خیر ہے سب کا عطا کرنے والا اللہ ہے، تو وہ عطا بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما بکم من نعمت فمن اللہ، یعنی وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمام نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو ہم کی دو تعریفیں، ایک لغوی دوم اصطلاحی۔ تو ہم لغوی معنی تعریف کرنا ہے، یعنی مطلب ہے کہ تعریف کرنا اور صفات حسنہ کا ذکر کرنا۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ وہ ثناء باللسان علی جمیل الاختیار من نعمت او غیرہا بجہت التعظیم، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اچھے اختیاری افعال پر زبان سے تعریف کرنا خواہ نعمت کے مقابلے میں ہو یا نعمت کے مقابلہ میں نہ ہو، بشرطے کہ تعظیم کے طریقے پر ہو۔ تو اس کے علاوہ جو شکر ہے، اس کی بھی تعریف وہ یہ کی جاتی ہے کہ یعنی ہم کے علاوہ مدح اور شکر بھی تعریف کے معنی میں آتے ہیں۔ چنانچہ مدح کہتے ہیں مطلقاً افعال حسنہ پر تعریف کرنا، وہ افعال خواہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو۔ شکر کے لغوی معنی ہے فعل ينبئ عن تعظیم المنعم، یعنی شکر ایسے فعل کو کہتے ہیں جو منعم کی تعظیم پر دلالت کریں۔ اور شکر کی اصطلاحی تعریف جمیع ما انعم اللہ به علی عبدہ الی ما خلق لاجلہ، یعنی اللہ کے تمام انعامات کو ان کے مقاصد میں صرف کرنا۔ تو ہم اور مدح کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی ہم خاص مطلق ہے اور مدح عام مطلق ہے، یعنی جہاں ہم صادق آئے گی وہاں مدح بھی صادق آئے گی، لیکن جہاں مدح صادق ہے تو وہاں پر ہم کا صادق آنا ضرور نہیں۔ بہرحال یہ کچھ ابتدائی جو باتیں تھی اس میں ہم میں اور نعمت اور شکر میں، یعنی ہم اور مدح اور شکر میں، تو گویا کہ ہم اور شکر کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ تو عموم خصوص من وجہ مشکلات یہ ہے کہ جس میں تھوڑا سا عموم ہو اور تھوڑا سا خصوص ہو، اور یہ بات یہاں موجود ہے کیونکہ ہم اپنے متعلق کے اعتبار سے جو ہے وہ عام ہے، اس طور پر کہ اس کا متعلق جو ہے وہ نعمت اور غیر نعمت دونوں ہو سکتا ہے، اور ہم اپنے مورد کے اعتبار سے خاص ہے، بہی معنی کہ ہم کا عروج صرف زبان سے ہوتا ہے، زبان کے علاوہ قلب اور جوارح سے نہیں ہوتا، اور شکر اس کا برعکس ہے، یعنی شکر اپنے مورد کے اعتبار سے عام ہے، بہی معنی کہ اس کا عروج جو ہے وہ اظہار میں زبان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور زبان کے علاوہ قلب اور جوارح سے بھی ہو سکتا ہے،
اور شکر اپنے متعلق اعتبار سے خاص ہے۔ بھائی معنی کہ شکر کا متعلق جو ہے صرف نعمت ہے، غیر نعمت شکر کا متعلق نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ یہاں عموم خصوص من وجہ کے متحقق ہونے کے لیے 3 مثالوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک مثال تو ایسی ہے جس میں دونوں جمع ہو جائے، جیسے کسی نے کسی کی دعوت کی، مدعو نے زبان سے داعی کی تعریف کر دی، تو اس صورت میں حمد بھی پائی جائے گی کیونکہ تعریف زبان سے ہوتی ہے، شکر بھی پایا جائے گا کیونکہ نعمت کے مقابلہ میں ہے۔ دوسری مثال ایسی جہاں ہم تو موجود ہو مگر شکر موجود نہ ہو، جیسے کسی نے کسی کی زبان سے یوں ہی تعریف کر دی، تو یہاں گویا کہ کسی نعمت کے مقابلہ میں نہیں ہے، لہٰذا یہاں حمد ہی مراد ہوگا۔ اور تیسری مثال آپ دیکھ لیں، جیسے کہ جہاں شکر تو موجود ہو مگر ہم موجود نہ ہو، جیسے کسی نے دعوت کھا کر ہاتھ اٹھا کے اشارے سے داعی کے یعنی اس کی تعظیم کی مگر زبان سے کچھ نہیں کہا، تو یہ فرق تو معنی کے اعتبار سے تھا، اور رہا استعمال کے اعتبار سے فرق، تو حمد کے مقابلہ میں ذم آتا ہے اور شکر کے مقابلے میں کفر آتا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں ذکر محاسن کو اور ذم کہتے ہیں ذکر قبائح کو، اور محاسن اور قبائح کے درمیان تقابل ظاہر ہے، اور شکر کہتے ہیں کہ اظہار نعمت کو شکر کہتے ہیں، اور کفر جو ہے وہ کتمان نعمت کو کہتے ہیں، اور یہاں اظہار اور کتمان کے درمیان تقابل ظاہر ہے۔ تو اب آتے ہیں جو آگے ذکر کیا ہے، اعلیٰ الذی اعلیٰ اسم موصول، تو اسم موصول وہ اسم کہلاتا ہے جو بغیر صلے کے جملہ کا جز نہ بن سکتا ہو، لہٰذا اس کے لیے جملہ ضروری ہے۔ اعلیٰ، یہ اعلیٰ ان سے ماخوذ ہے جس کے معنی بلند کرنے کے ہیں، اور مومنین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان میں مخلص ہوں۔ کریم جو ذکر کیا گیا ہے یہ کئی معنی پر آتا ہے کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے کہ شریف، نمبر 2 جو غیر حق دار سائل کو کچھ دے دے، یعنی وہ مستحق نہیں ہے لیکن اس کو دے دیا کچھ، اور تیسرا جو سائل کو کچھ دے کر احسان نہ جتلائے تو اس کو بھی کریم کہتے ہیں، اور چوتھا یہ کہ جو کم مانگنے کی صورت میں بھی زیادہ دے، اور پانچواں یہ کہ ہر وہ چیز جس کا نفع زیادہ اور خیر زیادہ ہو، جیسے کہا جاتا ہے کہ کتاب کریم، رزق کریم اور اجر کریم، تو یہاں گوئے کہ یہاں یہ پانچواں معنی مراد بھی ہو سکتا ہے، تو اور زیادہ تر یہی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ اصول الشاشی کی حاشیے میں بھی یہ مذکور ہے۔ اب یہاں پر بھی کریم خطابی میں جو کریم کی اضافت ہے خطاب کی طرف، تو یہاں یہ جرد و قطیفت کے قبیل میں سے ہے کہ جہاں صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہو رہی ہے، جیسے کہ عام تو موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں، لیکن یہاں صفت کو پہلے ذکر کیا اور موصوف کو بعد میں ذکر کیا، تو یہ ایک حسن ہے کلام کا جو ذکر کیا جاتا ہے، اکثر اشعار میں بھی یہ مذکور ہوتا ہے۔ تو جرد و قطیفت یہ بوسیدہ چادر کو کہا جاتا ہے، تو یہاں کریم کی اضافت خطابی کی طرف یہ از قبیل اضافت صفت الی موصوف کے ہے۔ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ بلند کر دیا اللہ تعالیٰ نے مومنین کا مرتبہ اپنے خطاب کریم کے ساتھ، اور اس پر باری تعالیٰ کا قول وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ دلیل ہے، یعنی اہل ایمان جب تک مومن مخلص ہیں اور کمال ایمان کے حامل ہیں تب تک وہ لوگ سربلند رہیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ مصنف اصول الشاشی نے کریم کی صفت ذکر فرما کر کفار کے خطاب سے احتراز کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جن الفاظ کے ساتھ مومنین سے خطاب فرماتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ کفار سے خطاب نہیں کرتے، جیسے مثلا مومنین کو تو یا ایھا الذین آمنوا کہا، اور کفار کو یا ایھا الذین کفروا کہا،
یا قل یا ایھا الکافرون کہا۔ تو ان دونوں خطابوں میں سے پہلا خطاب چونکہ جس شفقت پر دال ہے، دوسرا خطاب اس پر دال نہیں ہے، اس لیے خطاب مومن کو خطاب کریم کہا گیا۔ رفع کے معنی بھی بلند کرنے کے ہیں، درجہ کا معنی مرتبہ، اور عالمین بکسر اللام عالم کی جمع ہے۔ یہاں مصنف نے علماء سے مطلقاً علماء مراد نہیں لیے، بلکہ وہ علماء مراد ہیں جو معانی قرآن کو جانتے اور سمجھتے ہوں، کیونکہ جو شخص قرآن کے معنی نہ سمجھتا ہو اس کو شریعت کی نظر میں عالم نہیں کہا جاتا۔ یعنی گویا کہ یہاں قرآن کے معنی سمجھنا ایک عالم کے لیے بہت ہی ضروری ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے معنی پر بہت زیادہ غور و فکر کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور چونکہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً ثالثہ درجے میں تقریباً یہی کوئی 10 سپارے اس میں ہوتے ہیں، اور یعنی 9-10 سپارے آدمی پڑھ لیتا ہے، تو آگے بھی زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کے معنی کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں، اور اس میں جو بلاغت ہے، فصاحت ہے، اور جیسے کہ دروس و بلاغہ اور رابع میں پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں بھی بہت زیادہ کوشش کی جائے تاکہ قرآن کریم کے معنی کو سمجھنے میں مدد مل سکے۔ اور اس میں صرف اور نحو کا بہت بڑا دخل ہے کہ اس میں آدمی ایک اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے کہ وہ اس کے اعراب کو جانتا ہو، تو اس کے ذریعے سے قرآن کریم کے معنی کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ قرآن اور حدیث میں ایسے علماء کی کوئی فضیلت بھی وارد نہیں ہوئی ہے، اور معنی قرآن سمجھنے والے علماء حدیث و فقہ ضرور سمجھتے ہیں، اس لیے کہ حدیث تو خود ماخوذ ہے، یہ خود جو ہے وہ شارح قرآن اور تفسیر قرآن ہے۔ اور جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا غالباً اس طرح مقولہ ہے، کل ما حکم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو مما فہمہ عن القرآن، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم دیا ہے وہ وہی ہے جس کو اللہ کے رسول نے قرآن سے سمجھا۔ تو یہاں مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس خطبے میں اعلیٰ منزلۃ المؤمنین ورفع درجۃ العالمین جو کہا، یہ دراصل باری تعالیٰ کے قول یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیں اس عبارت میں مستنبطین، اس سے مراد وہ حضرات مجتہدین ہیں جنہوں نے نصوص اور قیاس سے مسائل کا استخراج کرنے میں اپنی پوری طاقت جو ہے وہ صرف کی ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے مجتہدین کو اصابت حق اور ثواب کی زیادتی کے ساتھ خاص کیا ہے۔ اصابت حق گویا کہ حق بھی جو ہے وہ زیادہ تر ان سے صادر ہوتا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ مجتہدین جتنے بھی اجتہاد کرتے ہیں تو زیادہ تر وہ صحیح طرح سے حکم لگاتے ہیں، علت کو دیکھ کر، اور یعنی حکم اور علت دونوں کو دیکھ کر وہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ اور جو یہاں پر ثواب کو ذکر کیا گیا ہے مجتہدین کے ساتھ اس کو خاص کیا، تو اس وجہ سے کہ مجتہد اگر وہ اپنی اجتہاد جو صحیح طریقے سے جو اس کا طریقہ ہے وہ اس طرح اجتہاد کرے، اور پھر وہ اس میں درستگی اس میں وہ یعنی درست ہو، ثابت ہو، تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، اور اگر جو ہے اس میں غلطی ہو، اگر اس میں خطا کر جاتا ہے تو اس کو تب بھی ایک اجر ملتا ہے۔ تو یہ گویا کہ یہ ایک فضیلت ہے مجتہدین حضرات کی، اور جو 2 اجر ملتے ہیں وہ اس اعتبار سے کہ ایک تو ہے کہ نفس اجتہاد پر، اور دوسرا یہ کہ صحت اجتہاد پر۔ اور اگر وہ علماء کہ اگر وہ غلط مسئلہ بتا دیں تو ان کو ثواب نہیں بلکہ گناہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ چونکہ قرآن کریم میں فرمایا، یہ حدیث میں آتا ہے کہ من افتی بغیر علم کان اثمہ علی من افتاہ،
کہ یعنی جس کو فتویٰ دیا گیا بغیر علم کے تو اس کا جو گناہ ہوگا وہ اس کے فتویٰ دینے والے کے اوپر ہوگا۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے اس عبارت میں شروع سے لے کر یہاں جو ہم نے جو ہے وہ کریم خطاب ہی تک جو آپ حضرات کے سامنے بتا دیا، اس میں ایک نقطہ ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے ایک نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے یہاں پر، اور ایک کمال کیا ہے اپنی اس عبارت میں۔ اب دیکھ لیں کہ مومنین کے لیے فعل اعلیٰ ذکر کیا جو صرف اعتبار سے ناقص ہے، کیونکہ لام کی جگہ حرف علت ہے آپ دیکھتے ہیں، اور علماء کے لیے رفع فعل ذکر کیا جو صحیح ہے، یعنی حرف علت سے خالی ہے یہاں۔ اور جو مجتہدین ہیں تو مجتہدین کے لیے یعنی خص ذکر کیا جو کہ مضاف ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حرف علت جہاں موجود ہوتا ہے تو وہ گویا کہ وہ فعل ناقص ہے، اور جو جہاں حرف علت موجود نہیں ہے تو اس کو صحیح کہتے ہیں، اور جو جہاں دو حرف ایک ساتھ جمع ہو جائے تو وہاں مضاف اس کو کہا جاتا ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عام مومنین اگرچہ نور ایمان سے منور ہے، وہ ایک کہ عام مومنین کو تو ایمان کا شرف حاصل ہے، مگر وہ علماء کے مقابلہ میں ناقص ہیں۔ بس فعل ناقص لا کر اس طرح اشارہ کر دیا، اور حضرات علماء جو کہ جہل کی بیماری سے صحیح ہوتے ہیں تو لیکن مجتہدین کی اجر مضاف یعنی دگنے سے محروم ہوتے ہیں، یعنی گویا کہ وہ علماء جو اجتہاد نہیں کرتے تو وہ جو دو اجر ملنے والے ہیں مجتہدین حضرات کو وہ اس سے محروم ہوتے ہیں۔ تو رفع فعل صحیح لا کر علماء کے جہل کی بیماری سے صحیح ہونے کو بیان فرمایا، اور وخص جو فعل مضاف لا کر مجتہدین کے اجر مضاف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو یہاں تک ہماری یہ بحث ہو گئی، یہ مختصر سی تشریح، اور اب ہم شروع کرتے ہیں والصلاۃ علی النبی و اصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ و احبابہ۔ یہاں سے ہم تشریح شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے لیے آپ تھوڑا سا انتظار فرمائیں، جو اگلی ویڈیو ہے اس میں آپ وہ سن سکے کہ انشاءاللہ۔ باقی اللہ تعالی ہمیں اس پر جو ہے وہ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے ساتھی سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو بھی جو ہے وہ جو ہماری ہم کچھ کاوش کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا ہم جو آپ کی آسانی کے لیے دراصل جو یہ چینل بنایا گیا ہے، تو یہ دراصل آسانی کے لیے طلباء جو کہ یعنی فارغ اوقات میں موبائل یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے بنایا گیا ہے، لہٰذا اس کو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کو تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔